وہ تعدیر کامیاب نہیں کر سکتا. یہ میرا آپ کو پہلا سبق ہے آج. سب آج سے شیئرنگ سیکھیں. جب ہم نے اپنے استادوں سے اپنے مینٹور سے شیئرنگ کا سبق سیکھا تو وہ کہتے تھے کہ جو یہ سوچتا ہے کہ جب بہت سا آئے گا میں بانٹوں گا، تو ممکن ہے جب بہت سا آئے دل چھوٹا ہو جائے، دل تنگ ہو جائے. ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ اتنا سا ہوتا ہے چند اونس کا، اور دل اتنا بڑا ہوتا ہے. اس کے ساتھ بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اور 5.5-6 فٹ کا اس کا قد ہو جاتا ہے. دل اتنا سا ہو جاتا ہے، چڑ جتنا دل ہو جاتا ہے، جگرا نہیں رہتا، حوصلہ نہیں رہتا. یاد رکھیے جو کہتا ہے میں کامیاب ہو کے بانٹوں گا وہ کبھی نہیں بانٹ سکتا. آج سے بانٹنا شروع کریں. وہ میرے بیٹے اور بیٹی ہیں جو نوٹس شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جو کتاب شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتے. مجھے ہمارے تعلیم کی یاد آتا ہے کہ ہمارے تھیٹا کہتے ہیں، تھیٹے کی طرح ہوتے ہیں یونیورسٹی میں. تھیٹا وہ ہوتا ہے جو کوٹ پڑھاکو سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ایسے دوست ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یار نوٹس چاہیے، وہ کہتا ہے امی نے منع کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا ایون کہ کبھی ہمیں نقل بھی لگوانی ہے تو وقت لگا دیں گے تاکہ دوسرا فیل ہو جائے. میں آپ کو لائف کا پرنسپل بتا رہا ہوں. جو بندہ شیئرنگ نہیں کرتا، آپ ایسے شخص کو دیکھ لیجئے گا 20 سالوں بعد وہ زندگی میں کسی غیر معمولی مقام پہ نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ میرا بیٹا بڑا دھیان سے نکتا سمجھنا. شیئرنگ کرنے والے کا سوشل سرکل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ترقی اکیلے ممکن ہی نہیں ہے. اکیلا بندہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. یہ شیئرنگ کی پاور ہے. جب آپ شیئرنگ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ لوگ جڑنا شروع ہوتے ہیں، اور یہ لیڈرشپ کا پہلا پرنسپل ہے. لیڈر جب بھی ہوگا وہ شیئرنگ کرے. کائنات کا سب سے بہترین انسان، اس کے قدموں کی خاک میں ہم بننے تو بڑی بات ہے. حضور کی ذات گرامی نے ہمیشہ بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے. خندق کھودی، پتھر باندھ کے کھودی. منیملزم جو گوگل اور یوٹیوب پہ کریں، منیملزم کا مطلب ہے تھوڑے کے ساتھ جینا سیکھنا، کم سے کم کے ساتھ جینا سیکھنا. کھجور کی چٹائی ہے، پتھر کا تکیہ ہے، اور کائنات کا بیسٹ انسان اس پہ سویا ہوا ہے. کائنات کا بہترین انسان اس پہ سویا ہوا ہے. انگلی سے اشارہ کرتے ہیں چاند کو 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. دربان بن کے جبرائیل امین کھڑے ہیں، پتھر ہاتھ میں پکڑتے کلمہ پڑھتے ہیں. یہ اس کی شان ہے. اللہ کا محبوب ہے، رحمت العالمین ہے. لیکن منیملزم، منیمم کے ساتھ جینا دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کھجور کی چٹائی اور پتھر کے تکیے پہ سر رکھ کے جناب جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں دنیا کو طاقتور ہونے کے لیے مال و متاع نہیں چاہیے، توکل چاہیے، بھروسہ چاہیے، رب پہ یقین چاہیے. سو شیئرنگ والے کی ٹیم بننا شروع ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اکیلے چلتے ہیں اور اکیلے آگے چلے جاتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے. کیا وجہ ہے کہ ایک شخص چلتا ہے، قافلہ بنتا ہے، کارواں بنتا ہے، ٹیم بنتی ہے، لوگ جڑتے ہیں اور ہزاروں میں بات چلی جاتی ہے. اس کی ٹیم بنتی ہے، اس کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں جو شیئر کرتے ہیں. سو میرے بیٹے اپنی کامیابی کو، اپنے نالج کو آج سے شیئر کرتے ہیں. دنیا کے جتنے اصول ہیں نا جو عام طور پہ دماغ سوچ سکتا ہے، کامیابی اس سے الٹ ہے. اصول کیا ہے؟ جوڑے گے تو جمع ہو جائے گا. عیدی اتنا بڑا انسان تھا، عیدی کی ماں 2 آنے دے کے کہتی تھی عیدی ایک بانٹ دینا اور ایک کھا لینا. اسے پتا تھا بانٹے گا تو عیدی بنے گا، بانٹے گا تو 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ جائے گا، بانٹے گا تو دنیا کو پتہ لگے گا کہ بانٹنے والا دنیا میں آیا تھا جس کا نام عبدالسار عیدی تھا. ہم جوڑتے ہیں. آپ آج سے سوچیں اور آزما کے دیکھ لیجیے. آپ کسی ایک کا بازو پکڑنا شروع کر دیجیے. آپ نے کسی کولیگ کا، آپ نے کسی بھائی کا، آپ نے کسی جونیئر کا، کسی ایسے کا جو پیچھے رہ گیا، کسی ایسے کا بازو نہ پکڑے گا آگے سے چپیٹ پڑ گیا. کئیوں کے لیے بھی مطلب ہے. تو بازو پکڑنے کا مطلب مدد کرنا. یہ نا لیکچر ختم ہو تو مجھے کمپلین ہے کہ شاہ صاحب آپ نے کہا تھا بازو پکڑنا، مجھے چپیٹ پڑ گئی. میں نے اسی میں نصیحت دی. میری نصیحت یہی ہے کسی کی ہیلپ کر کے دیکھیں، اپنے نالج سے، اپنے وزڈم سے، اپنی عقل سے، اپنی پاور سے، جو اللہ نے اختیار دیا. فرسٹ لیسن جو ہے وہ ہے شیئرنگ. دی سیکنڈ لیسن، بیٹا ایک بات یاد رکھیے، زندگی میں آپ نے جو بھی محنت کیا وہ ضائع نہیں کرتا. انسان کے 2 پرابلمز ہیں ہر انسان کی بائی ڈیفالٹ. اینتھروپولوجی پڑھ لیں
یا قرآن پڑھ لیں. دو مسئلے قرآن میں بھی مینشن ہے انسان کے اندر. یہ ہے مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ انسان بائی ڈیفالٹ جلد باز ہے. یہ آنکھ سے دیکھ کے وہ مانتا ہے. یہ کہتا ہے مجھے دکھے گا تو میں مانتا ہوں. اسی لیے ایمان کیا ہے؟ غیب پہ یقین. ایمان کیا ہے؟ تو نہیں دکھ رہا اس پہ یقین. ایمان کیا ہے؟ آخرت پہ یقین. ایمان کیا ہے؟ فرشتوں پہ یقین. ایمان کیا ہے؟ آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. یقین. یہ یقین. انسانی دماغ کا پرابلم یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے نظام میں کچھ نتیجے فوراً ہیں. میں ہاتھ ماروں ایکشن ہوا, اس کا ریئیکشن میرے ہاتھوں میں درد محسوس ہوا. لیکن کچھ ایکشن ایسے ہیں جس کا فوری نتیجہ نہیں آتا, اس کا نتیجہ مخفی ہو جاتا ہے, لیٹنٹ ہو جاتا ہے, اور وہ کچھ عرصے کے بعد نظر آتا ہے. اور وہ جو عرصہ ہے درمیان کا, کوشش اور نتیجے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے, یہاں کوشش کی نتیجہ فوراً نہیں آیا, یہاں کوشش کی اور کسی وقت میں جا کے نتیجہ آیا. یہ درمیان کے فاصلے کا نام ہے صبر. جس میں جتنا صبر ہوتا ہے اتنا ترقی کرتا ہے. جس میں جتنا برداشت ہوتی ہے ترقی کرتا ہے. میں ہمیشہ یہ لیکچرز میں پہلے بھی ویڈیوز میں کہتا ہوں لیکن دہرا دیتا ہوں. ایک ریسرچر تھا, اس کا نام تھا والٹر مشال. اس نے کلاس روم میں تجربہ کیا اور یہ تجربہ بعد میں پبلش ہوا. غالباً یہ 68 کا ایکسپیرینس ہے اس کا, 1968 کا. اس نے ایکسپیرینس یہ کیا کہ کلاس روم میں مثال لیجیے 100 بچے بیٹھے ہوئے. اس نے 100 بچوں کو کہا کہ میں 10 منٹ کی بریک لے لوں, 10 منٹ کی بریک, اور اس 10 منٹوں میں میں سب کو ایک ایک کینڈی دوں گا. اور اس کینڈی کا نام تھا واٹر ملن. سویٹ کینڈی تھی, سافٹ کینڈی تھی. وہ کینڈی سب کو اس نے بانٹی, اور کینڈی بانٹنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ جو 10 منٹ صبر کرے گا, 10 منٹ صبر کرے گا, اس کو کھولے گا نہیں. 10 منٹ کے بعد میں کیا کروں گا کہ اس کو ایک انعام کے طور پہ کینڈی ہوگی. 10 منٹ کا بریک آ گیا, اور دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ اس کلاس میں ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی تھی جنہوں نے کھائی تو نہیں کینڈی, لیکن اسے چھیڑنا شروع کر دیا. میری کینڈی بڑی ہے, میری چھوٹی ہے, میرے پاس تقسیم, میری صحیح نہیں ہے, یہ آپ لے لو, یہ میں نے لینی. کھول کے دیکھا, چکھا, رکھ دیا. ایک تعداد ایسی تھی, 8, 10, 12 بچے ایسے تھے جنہوں نے اس کینڈی کو کھولا اور کھولنے کے بعد کھا لی. انہوں نے 10 منٹ انتظار نہیں کیا. ایک تعداد تھوڑے سے 5-7 لوگوں کی ایسی تھی جنہوں نے وہ کینڈی رکھی. رکھنے کے بعد انہوں نے دیکھا بھی نہیں, اپنا کام کرتے رہے. کلاس میں کام ملا ہوا. اس نے واٹر مشال نے واپس آ کے وہ ڈیٹا نوٹ کروا دی. صرف جنہوں نے کینڈی کو چھیڑا ہے, جنہوں نے کینڈی کو کھا لیا اور جنہوں نے کینڈی کو نہیں کھایا. 30 سال گزر گئے. 1992 میں یہ ڈیٹا دوبارہ نکالا گیا. والٹر مشال کو بھی گوگل کر کے دیکھ لیجیے گا مہربانی. جب ڈیٹا نکالا گیا تو اسے پتا لگا, عجیب بات پتا لگی. 30 سالوں کے بعد انہیں ٹریس کیا گیا, ٹریک کیا گیا. پتا لگا کہ وہ جو بڑی تعداد تھی وہ ایوریج تھی. زندگی میں ایوریج عام سی کامیابی تھی. محنت کی ایک مناسب سی نوکری مل گئی, زندگی گزر گئی. وہ جو جنہوں نے کینڈی کھول کے فوراً کھا لی تھی, ان میں سے 2 جیل میں تھے. ایک نشہ کر رہا تھا, ایک کسی کرائم میں مبتلا تھا, ایک کو فراڈ کر چکا تھا, اور ان کی حالت بدترین حالت تھی. اور وہ جنہوں نے کینڈی رکھ کے کچھ بھی نہیں کیا تھا, کام کرتے رہے تھے, دیکھا وہ زندگی میں انتہا کے کامیاب. اس نے کہا جس بندے کی زندگی میں 10 منٹ کا صبر نہیں ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. جس بندے میں اطمینان نہیں ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. اور دیکھا کہ ہر جلد باز میں ایک کرائم پایا جاتا ہے, کرمنل ہوتا ہے. جتنے جلد باز ہیں وہ کرمنل ہوں گے. جلدی سے امیر ہونا چاہیے, جلدی سے پیسہ کمانا, جلدی سے ترقی کرنا چاہیے. لائف اس میں ویسٹ نہیں ہے. لائف کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ ہمیشہ شارٹ ٹرم ہو. آپ نے اگر ترقی کرنی ہے, آج کا دوسرا سبق یہ ہے کہ جو کچھ سیکھا اسے صبر سے اور محنت سے سیکھیں. یہ ای کامرس بھی اگر آپ سیکھنے جا رہے ہیں, میں آپ کو بڑا واضح کر دوں, یہ ثاقب بدر صاحب بھی اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں, میں بھی کہتا ہوں,
خدا کے بندوں کوئی بھی کام جس کو آتا ہے وہ ایک دم سے نہیں سیکھ سکتا. میں تقریر کر رہا ہوں, مجھے 22 سال لگے تقریر کرتے ہوئے. یہ سیکھنے میں مجھے 22 سال لگے, مجھے اسپیل باؤنڈ کرنے میں, انگیج کرنے میں ہزاروں کی آڈینس کو 22 سال لگ گئے. اس کے بعد اس تقریر کا اثر ہوا. یہ ون ڈے میں ایسا نہیں ہوا, یہ ون ڈے میں ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کا بہترین تیراک بن جائے, دنیا کا باکسر بہترین باکسر بن جائے, مقرر بہترین مقرر بن جائے, تحریر لکھنے والا بہترین لکھنے لگ پڑے. It will take time. سو صبر کے ساتھ سیکھی ہوئی چیزیں کام آتی ہیں, صبر کے ساتھ جو محنت کی ہے وہ کام آتی ہے. صبر کے ساتھ اگر آپ نے ایفرٹ جوڑی ہے, محنت کی ہے, کرتے گئے ہیں, قطرہ قطرہ کر کے دریا بن جاتا ہے, ذرا ذرا کر کے ریگستان بن جاتا ہے. سو محنت آپ کی ضائع نہیں جاتی, وہ کہیں نہ کہیں رنگ لے کے آتی ہے. ہماری آنکھ اس کو فوراً نہ دیکھ سکے, لیکن صبر کا نتیجہ کہیں نہ کہیں اس کا. پاکستان کو اللہ کشمیر کو ہمیشہ شاد باد رکھے. پاکستان زندہ باد, آزاد جموں کشمیر.